اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ نے، جس کی سربراہی جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کر رہے تھے، انہوں نے پاکستان کے 2 سیاستدانوں جناب مصطفیٰ کمال اور جناب فیصل واؤڈا، دونوں کا تعلق جو ہے وہ کراچی سے ہے، ان کو توہین عدالت کے ایک کیس کے اندر نوٹس جاری کیا ہے پیش ہونے کا۔ ابھی توہین عدالت کے لیے یا آپ کہیں شوکاز نوٹس جاری کر دیا کہ آپ آ کے بتائیں کہ یہ جو بات آپ نے کہی ہے اس کے آپ کے پاس کیا ثبوت ہیں اور کیا جواز ہے یہ بات کہنے کا۔ اچھا، اس سے پہلے جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کی تھی ایک الگ الگ، اور دونوں نے کہا تھا کہ جناب اگر ہمیں کوئی ہمارے بارے میں کوئی بات کہے گا تو ہم اس کا جواب دیں گے، اور عدلیہ کے اوپر انہوں نے بات بھی کی تھی۔ ظاہر عدلیہ کے اندر انڈکشن کا، پروموشن کا، ایلیویشن کا جو ایک اندھا نظام ہے اس کے اوپر تو بات کی جا سکتی ہے، اور جب اس اندھے نظام کے تحت ہر 2 نمبر، ہر گھٹیا، ہر غیر قانونی طور پہ پاکستان میں مقیم غیر ملکی شہری جو ہیں وہ اگر ایلیویٹ ہو کے جج بنیں گے اور اپنے مذموم مقاصد کو آگے بڑھائیں گے، تو جن کی چیخیں نکل رہی ہیں، جن کے اوپر وہ دباؤ آ رہا ہے، ان کی ہڈیاں چٹک رہی ہیں، ان کے منہ سے آواز تو نکلے گی نا پھر سر، کیونکہ کوئی فیئر اور کلیئر نظام ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ ہائی کورٹ کے جج کیسے بنیں گے، پھر سپریم کورٹ میں کیسے جائیں گے، پھر آپ ساری عمر سیشن جج کے طور پہ جتنا مرضی اچھا پرفارم کر لیں، یا ایڈیشنل سیشن جج کے طور پہ، یا سینئر سول جج کے طور پہ، یا سول جج کے طور پہ آپ جتنا مرضی اچھا پرفارم کر لیں، آپ نے اسی گریڈ کے اندر ہی ریٹائر ہو کے مر جانا ہے۔ آپ کے نصیب میں نہیں لکھا ہوا اگر آپ کا کوئی رشتہ دار جو ہے وہ جرنیل نہیں بنتا، اگر آپ کا کوئی بھائی جو ہے یا کزن جو ہے وہ ایم این اے، ایم پی اے، منسٹر نہیں بنتا، تو آپ کے نصیب میں یہ بات لکھ دی گئی ہے کہ آپ نے اسی کیٹیگری کے اندر، مطلب آپ کی کیٹیگری بھی چینج نہیں ہوگی۔ سینئر سول جج سے آپ ایڈیشنل سیشن جج، اور ایڈیشنل سیشن جج سے آپ سیشن جج بھی نہیں بنیں گے اگر آپ کی اس طرح کے کوئی لنکجز نہیں ہیں، اور اگر آپ ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوئے ججز کے پسندیدہ نہیں ہیں تو آپ کی پروموشن بھی آپ کو نہیں ملے گی، بلکہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ سزا کے طور پہ، کیونکہ آپ ایمانداری سے فیصلے کر رہے ہوں گے، سزا کے طور کے اوپر آپ کو لیا اور اپنا بھکر اور ڈیرہ غازی خان اور راجن پور کی کسی عدالت میں بھیج دیا جائے جہاں پہ آپ کو کچے کے ڈاکو اغوا کر کے لے جائیں، لیکن آپ کی نجات اس کے علاوہ ممکن نہیں ہے کہ یا آپ ریزائن کر جائیں یا آپ فوت ہو جائیں۔ ہاں، البتہ اگر آپ کے یہ تمام رشتہ داریاں برقرار ہیں جو میں نے اوپر مینشن کی ہیں، تو اس کے بعد آپ عدلیہ کے اندر دھمال ڈالیں، رنگ بازی کریں، بڑکیں ماریں، ذاتی طور پہ پیش ہوں۔ ذاتی طور پہ جج طلب نہیں کر سکتا دنیا کی کسی عدلیہ کے اندر، لیکن یہ قباحت، یہ 2 نمبری، یہ اپنے آپ کو نمایاں کرنے کا جو باندرانہ حکمت عملی ہے، یہ صرف باندرانہ حکمت عملی پاکستان کے اندر پائی جاتی ہے۔ پرائم منسٹر کو ذاتی طور پہ طلب کر لیا، چیف سیکرٹری کو ذاتی طور پہ طلب کر لیا۔ آپ اس ڈیزگنیشن کو ایڈریس کر سکتے ہیں، آپ ذاتی طور پہ طلب نہیں کر سکتے۔ یہ قابل بحث بات ہے کہ ذاتی طور پہ آپ کیسے طلب کر سکتے ہیں یار۔ مطلب ہوتا ہے کہ اس کے خلاف ڈائیلاگ مارے جائیں، اس بندے کو ہیوملیٹ کیا جائے، اور یہ ثابت کیا جائے کہ آئی ایم دا سپر ون، آئی ایم دا چوزن ون۔ اور چوزن ون کس لیے؟ کہ کوئی رشتہ دار لگا ہوا سی اس ویلے اس جگہ دے اتنے، اس نے چوز کر کے اتنے بٹھا دیتا جج دے طور پہ، ٹھیک ہے نا۔ چوزن ون اس لیے بھائی کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے نا آپ کا۔ میرا مطلب ہے یہاں پر وہ بندہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ رہ گیا، فواد چودھری کا جو انکل تھا وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ رہ گیا، وہ کہتا تھا کہ میں نے پریکٹس کی ہے۔ لاہور والے کہنے سن پنڈی پریکٹس کیتی ہونی ہے، پنڈی والے کہنے سن لاہور پریکٹس کیتی ہونی ہے، وہ جیلم تو باہر کدی نہیں نکلیا سی، ٹھیک ہے۔ اور وہ چیف جج بھی لگ گیا، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بھی رہ گیا، اور ماشاء اللہ کا سب سے بڑا سہولت کار رہا۔ تو اب جناب مسئلہ یہ ہے میرے بھائی کہ
اب ان دونوں کو نوٹس جاری ہو گیا. لیکن رؤف حسن صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے سیکٹری اطلاعات ہیں، ترجمان ہیں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو ٹاؤٹ کہا. ایک مرتبہ نہیں کہا، ایک سے زائد مرتبہ کہا اور اصرار کے ساتھ کہا. اور پھر ان کے یہ سنہری اور موتیوں جیسے الفاظ اور گالی جو تھی یہ پی ٹی آئی نے اپنے آن لائن ٹی وی چینل کے اوپر نشر بھی کی اور شائع بھی کی. لیکن یہ تو کوئی ثبوت نہ ہوا. اگر عمران خان نے جرم کا اعتراف کر لیا ہے، اور یہ وہ ایک جج صاحب جو کہ الذوالفقار نامی دہشت گرد تنظیم کے اندر تھے اور دہشت گردی کے باعث ان کا ہاتھ بھی زخمی ہے، وہ دہشت گرد صاحب فرماتے ہیں، مطلب اب یہ کہنے کی اجازت دیجیے نا، بیک گراؤنڈ تو کھولے نا. وہ کہتے ہیں کہ جی جناب آن لائن جو ہوتی ہے یہ تو گواہی نہ ہوئی ہے. اگر عمران خان نے گناہ کا اعتراف بھی کر لیا تو یہ ایویڈنس کہاں سے ہو گئی؟ توبہ 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 توبہ. ارے بھائی آپ کون ہو بھائی؟ یار وہ ٹرمپ نے اپنے وکیل کو فون کیا، وہ آڈیو لیک ہو گئی، جج نے بلا کے ٹرمپ کو تونا دیا. کسی نے وہاں پہ یہ پوچھنے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ یہ آڈیو نقلی ہے کہ اصلی ہے، اس کا فورینسک ہوا ہے کہ نہیں ہوا. جج نے طلب کیا، اس نے کہا یہ آڈیو تمہاری ہے، اس نے کہا ہاں میری ہے. اس نے کہا چل پھر فارغ. ٹھیک ہے. یہاں پہ جناب جسٹس ثاقب نصور کا بیٹا جو ہے وہ سرے عام رشوت لیتا ہوا باپ کے نام کے اوپر اس کی آڈیو لیک ہوتی ہے اور بابر ستار سب چل پڑتے ہیں پہلے یہ ریکارڈ کس نے کی ہے، مجھے بتایا جائے ریکارڈ کس نے کی ہے. وہ یار وہ آڈیو ایویڈنس ہے بھائی، اس کو فورینسک کے لیے بھیج اور پھر فیصلہ. نہیں ریکارڈ کس نے کی ہے؟ یعنی کہ ایک ڈکیت ڈکیتی کر رہا تھا، پولیس آئی، پولیس کے ساتھ مقابلہ ہو گیا، وہ ڈکیت زخمی ہو گیا. یہ زخمی کس نے کیا ہے پہلے اس پولیس والے کو پیش کریں. بندے کا بلڈ پریشر ہی آئی ہو جاتا ہے. یار آپ کیا کر رہے ہیں اس نظام کے ساتھ؟ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کچھ خدا کا خوف کیجئے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی ایک مجرم رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے، وہ باپ کا نام بیچ رہا ہے صرف اس لیے کہ وہ ایک جج کا بیٹا ہے، اس کے لیے سارے گناہ معاف ہیں. نہیں سر، نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا. دس از ناٹ پاسبل سر. وہ آپ مصطفیٰ کمال کو اور فیصل واوڈا کو نوٹس جاری کر رہے ہیں، رؤف حسن کو نہیں کر رہے. رؤف حسن نے زیادہ بڑی بکواس کی ہے. انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ اگر آپ ہمیں پراکسی کہیں گے تو پھر ہم بھی آپ کے بارے میں بتائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ آپ کالے چوگے کا کور لے کے دوسروں کی عزتیں نہیں اچھال سکتے عدالت میں بیٹھ کے. آپ کے لاوے رپورٹر جو ہیں وہ آپ کی باتوں کو اپنے میڈیا پہ نشر کر سکیں یا نہ کر سکیں، اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے اوپر نشر کرتے ہیں. آپ سر یہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کریں گے تو پھر جواب تو آئے گا نا. آپ خدا کے بیٹے ہیں، آپ آسمان سے اترے ہیں کہ آپ لوگوں کو گالیاں بکیں، پی ٹی آئی لوگوں کو گالیاں بکے، پی ٹی آئی کے پروردہ، پی ٹی آئی کے پالتو لوگوں کو گالیاں بکیں، لیکن اس کا جواب نہ دیا جائے. زرتاج گل مریم نواز شریف کے بارے میں جو مرضی بھونکتی پھرے، جو مرضی کرلاتی پھرے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو جواب دیں تو ہڑا مچ جائے. زرتاج گل نے کون سی گالی ہے جو مریم نواز شریف کو، مرحومہ کلثوم نواز شریف کو اور پی ایم ایل این کی خواتین کو نہیں دی؟ ٹھیک ہے، لیکن اگر زرتاج گل کو اس کا کوئی جواب دے دیا جائے تو ہڑا. سر یہ نہیں ہو سکتا. اس طرح معاشرے قائم نہیں رہ سکتے، اس طرح ادارے نہیں بچ سکتے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ڈسٹنکشن ہمیں ختم کرنا پڑے گی اور یہ ڈسٹنکشن آپ ہی ختم کریں گے کہ پی ٹی آئی کا بندہ اگر گالیاں بکے تو اس کے لیے کھلا میدان ہے، وہ جس کی چاہے پگڑی اچھالے، جس کو جو چاہے مرضی کہے. یہی فواد، یہی رؤف، یہ سارے بھونکتے تھے جب یہ کتوں کی طرح بھونکتے تھے جب مجھے اٹھایا گیا تھا. میرے اوپر کون سا الزام ہے انہوں نے نہیں لگایا. ٹھیک ہے، توہین رسالت سے لے کے بلاسفیمی سے لے کے پاکستان توڑنے تک کا سارے الزامات انہوں نے بھونکے جب میں ایف آئی اے کی کسٹڈی میں تھا. اور ان کو لگام ڈالنے والا کوئی نہیں ہے. ان کو لگام ڈالی جائے گی تو یہ ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں چھکے، یہ ان کی بیلیں دیں گے. ٹھیک ہے، میرا کیس ابھی بھی ہائی کورٹ کے اندر پھنسا ہوا ہے، میں تو بری ہو گیا. ہائی کورٹ سے ابھی تک چھکے ججا نے کھینچ کے لایا ہے. تو اس لیے سر ایسے نہیں ہو سکتا.
یہ آپ کو کرنا پڑے گا، ورنہ جن کے اوپر آپ دباؤ ڈالتے ہیں، جن کو آپ کرش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی پھر آہو بقا نکلے گی۔ آپ کو رؤف حسن کو نوٹس کرنا پڑے گا، اس رؤف حسن کو جس نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو ٹاؤٹ کہا ہے، ورنہ پھر کوئی ہو سکتا ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے کسی بھی محبت کرتا ہو، پھر وہ آپ کو ٹاؤٹ کہہ دے، بلکہ ٹاؤٹ سے آگے چلا جائے، ٹھیک ہے، وہ آپ کی بیگمات تک چلا جائے، ان کے کرش تک چلا جائے۔ اس لیے سر ویسے مجھے اس بات کی حیرت ہوتی ہے یار، میں تو میرا مطلب ہے کہ ان کے مہاتما کی شان کے اندر گستاخی کرتا ہوں نا، تو میرے خلاف ان کو کتنا غصہ چڑھتا ہوگا ہے سوچ کے تے میں پریشان ہی ہو جانا ہے۔ لہذا اس لیے نہیں سر، یہ نہیں ہو سکتا، ایسے نہیں چلے گا سر، دس از انفیئر، دس از انفیئر، اور انفیئر چل نہیں سکتا زیادہ تر، ٹھیک ہے نا۔ یہ تباہ کیا کرتا ہے کرنے والے کو بھی، اور جس کے خلاف ہوتا ہے وہ تو تباہ ہو ہی رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے معاشرے کے اندر امن نہیں آ سکتا، انصاف کا ترازو برابر نہیں ہو سکتا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ویلاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔